بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا میں، پروگرام کے شروع میں دل کی آتاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی کا نتیجہ اور ذریعہ اسے بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے لیے آپشن ہے، آپ کے لیے موقع ہے، آپ اس میں اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں، اپنی کالیں کر سکتے ہیں، اور مختلف حوالوں سے جب آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے، کالیں آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین اثر پیدا ہوگا اور سب کو اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا، کیونکہ جب تک سوالات نہیں کیے جاتے اور مختلف نوع مسائل پوچھے نہیں جاتے، اس وقت تک دلچسپی کا سامان کسی پروگرام میں ظاہری طور پر پیدا نہیں ہوتا۔ تو کسی پروگرام کو بہتر سے بہتر اور مفید، دلچسپ بنانے کے لیے آپ سب کی شرکت بھی اس میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا آپ ضرور حصہ بنیے۔ آپ کے سوالات کی جانب چلنے سے پہلے میں موجودہ حالات کے پیش نظر جو موضوع اللہ تعالیٰ ذہن میں یاد دلاتے ہیں اور جس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں صحیح مقصد اور نیت کے ساتھ پیش کرنے اور ان کا فائدہ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائشوں کا ہمیں سامنا ہے، اور کبھی آزمائشیں عذاب بھی ہوتی ہیں اور کبھی درجات کی بلندی کے لیے آزمائش کے درجے میں ہوتی ہے، اور کبھی کوئی صورت ہوتی ہے، کبھی کوئی شکل ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کے لیے وہ عذاب ہے اور کسی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، رتبہ شہادت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ طاعون اور پینڈیمک کی وجہ سے یا کسی وبا کی وجہ سے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ہیں، تو وہ اتنے عالی مرتبت، عظیم المرتبت، جلیل القدر، بلند مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی بلائیں لی جاتی ہیں اور جن کے علم، فضل اور خیر و برکت سے ہم جی رہے ہیں، ایسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی طاعون کی وجہ سے، وبائی مرض کی وجہ سے یا پینڈیمک کی وجہ سے شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔
لیکن عام حالات میں اس کسی نپی تلی ایک بات کہیں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. کسی کے لیے وہ عذاب ہے، کسی کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے. محلے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں، دنیا میں ظلم و ستم کا بازار اگر گرم ہو جائے، بددیانتی عام ہو جائے، زنا، ناچ گانا، ڈکیتی، سود، ڈانسنگ، اس قسم کے بہت سارے گناہ ہیں جو اخلاقی ہلاکت تباہیاں ہیں، وہ جب زیادہ پھیل جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یک بعد دیگر عذاب آتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں، نیککار ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب تھا تو گنہگاروں کو صرف یہ تباہی ان کے لیے مقدر ہونی چاہیے تھی یا صدمہ ان کو لاحق ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، حدیث میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات وہ بیماری آئے گی، اور خود قرآن کریم نے بھی ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا ان کے اوپر بھی وہ تکلیف پہنچتی ہے، ان کو وہ صدمہ لاحق ہوتا ہے، ان کو وہ عذاب جب آتا ہے اس کے اثر سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. سیلاب جب آتا ہے اور پانی جب کسی علاقے کو بہا لے جاتا ہے تو اچھے اور برے جتنے ہیں سب کے مکانات ڈوب جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عمومی سنت یہی ہے کہ کسی علاقے میں سیلاب آیا تو وہ پورا علاقہ ڈوب جاتا ہے، زیر آب آ جاتا ہے، پانی کے نیچے آ جاتا ہے، اور اس میں اچھے برے سارے لوگ برابر متاثر ہوتے ہیں. تو جو حقیقی معنوں میں اچھے ہیں ان کے لیے وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. ان کی وفات اگر ہو جائے تو ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا، اور جن کی وجہ سے واقعی عذاب آیا ہوا ہے ان کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ سزا ہو. اور کبھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے اور آزمائش پر صبر کرنے کی صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تو مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جسم میں کہیں کسی جگہ پر پھوڑا نکلتا ہے تو کبھی وہ پورے جسم کا خون جب فاسد ہو جاتا ہے، خون میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں زہریلے پھوڑے نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ جس جگہ پر وہ پھوڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اسی جگہ پر خون خراب ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ پورے ملک، پورے بدن اور پورے جسم کا جو خون ہے وہ خراب ہوا ہے. اب پھوڑا کبھی ہاتھ میں نکلتا ہے، کبھی پیر میں نکلتا ہے، کبھی پشت پر نکلتا ہے، کبھی کہیں. تو آج دنیا کے بعض ملکوں میں آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، آزمائشیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو کیا باقی ملکوں کے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ خراب ہیں، وہاں کے لوگ خراب ہیں، اس وجہ سے وہاں پر عذاب آیا ہوا ہے، وہاں پر مشکلات پیش آئی ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی یہ مثال دی اور سمجھایا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے. پیر یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ جو خون ہے وہ ٹھیک ہے، ہاتھ میں جو خون ہے وہ خراب ہے. نہیں، وہ پورا خون ہی خراب ہوا ہے، لیکن پھوڑا کبھی کہیں نکلتا ہے، کبھی کہیں نکلتا ہے. تو دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی جگہ پر کوئی مشکل پیش آئے اور مصیبت پیش آئے یا مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہاں کے لوگ خراب ہو گئے تو ان کی خرابی کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے. یہ نہ سوچا جائے، یہ نہ سمجھا جائے. سمجھا یہ جائے کہ ہم سب کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہماری برائیوں کا یہ اثر ہے. تو اللہ والے اسی انداز میں سوچا کرتے ہیں اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے. تو مومنین کا معاملہ کبھی کسی طریقے سے، کبھی ڈھیل دے دی جاتی ہے، کبھی چھوٹ دے دی جاتی ہے، کبھی کھلی آزادی دے دی جاتی ہے، اور کبھی کسی کو
دنیا میں پکڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو جلد پکڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو دنیا ہی میں دیر سے پکڑا جاتا ہے، اور کبھی آخرت میں کسی کی پکڑ ہوتی ہے اور دنیا میں ڈھیل ہی ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ تو وہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ممکن ہیں، اور قرآن اور حدیث کے مختلف نصوص میں، ٹیکسٹ میں ہر صورت کی طرف اشارہ موجود ہے اور توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ شکل بھی ممکن ہے، وہ شکل بھی ممکن ہے، اور پوری دنیا میں کبھی اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہو تو بیک وقت ساری صورتیں بھی ممکن ہیں۔ کسی کے لیے درجے کی کتنے بڑے بڑے علماء کرام، اساطین علم فضل موجودہ حالات میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ کسی کو وہ وائرس لاحق ہوا ہے اور بعض اوقات کسی کو لاحق ہوا ہی نہیں ہے، عام بیماری کی وجہ سے بہت کا انتقال۔ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب کراچی میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے محتمم شیخ الحدیث تھے رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ آج حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ راولپنڈی میں بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے۔ ان ایسے حضرات علماء کرام کا ایک کے بعد دیگر چلے جانا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس حدیث کو یاد دلانے والے واقعات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بل يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت سے پہلے چھین لے گا، علم چھین لیا جائے گا، تو یہ کسی کے سینے سے ویسے ہی نہیں چھینا جائے گا۔ کتابیں اچانک تحریروں سے خالی نہیں ہو جائیں گی، بلکہ علم کو چھینا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے۔ تو علم اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، بڑے بڑے علماء ایک کے بعد دیگر چلے جائیں گے۔ پورے بر صغیر میں پچھلے چند مہینوں میں اتنے بڑے بڑے علماء اکابر اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ خطرے کی شاید گھنٹی یہ نہ ہو۔ بڑے بڑے اہل علم، اساطین علم فضل دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک کے بعد دیگرے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں کہ یک کے بعد دیگرے ایسے باعث خیر و برکت جو شخصیات ہیں وہ ہم سے اٹھتی چلی نہ جائیں۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص مزید پیدا فرمائے تاکہ یہ دنیا بابرکت ہستیوں سے محروم نہ ہو جائے۔ بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں جو ایک کے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑے اساتین علم فضل ہیں۔ خیر، تو دنیا میں مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو کسی کے لیے درجے کی بلندی کا ذریعہ، درجات میں ترقی کا ذریعہ، کسی کے لیے وہ عذاب، کبھی آزمائش، کبھی اصلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح کے کبھی صبر اور شکر کا امتحان، اور کبھی مختلف مواقع، مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ زندگی میں اور دنیا میں پیدا فرماتا رہتا ہے۔ کبھی صبر کرنے کی نوبت آتی ہے، کبھی شکر بجا لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات کبھی صبر کے، کبھی شکر کے، کبھی آزمائش کے، کبھی تنبیہ کے، مختلف قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں جو گناہوں کی جو بھرمار ہمیں نظر آ رہی ہے، اور گناہوں کے جو اسباب نظر آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دل شاید یہ گواہی دیتا ہے کہ شاید یہ ہمارے اوپر عذاب نہ ہو، اور یکے بعد دیگر عذاب موجودہ حالات میں آ رہے ہیں۔ تو میں ذرا
یہ عذاب اگر ہے تو عذاب کے دور ہونے کے 3 اسباب میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ عذاب ہونے کی صورت میں ہمارے اوپر سے یہ ختم ہو جائے، اور بلا شبہ بہت سوں کے لیے وہ عذاب کے درجے میں ہیں، اور ہم میں سے ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہو۔ تو اب عذاب کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی 2 سوال ہیں میرے۔ کیا ایک تو یہ کہ فرض نماز کے بعد جی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کتابچے جو ہوتے ہیں اور دعائیں، اور وہ آپ اگر پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو سنت میں دیر ہوتی ہے، تو کیا طریقہ ہے فرض کے بعد آپ سنت کے بعد بھی ساری دعا کر سکتے ہیں، یا جو تسبیح فاطمہ وغیرہ کر کے پھر آپ پہلے سنت پڑھیں اور پھر باقی دعائیں، کیونکہ اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اور لگ سکتا ہے۔ بڑا اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال۔ جی یہ ریگولر ہر ایک کے ساتھ ہی پرابلم ہو رہی ہے، اس کا جواب نہیں ہے کب پڑھو بھائی، اس کا نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ غسل میں وضو کا کیا طریقہ ہے، اور تیسری بات جو آپ سے گزارش ہے جی کہ افسوس کے ساتھ میں نے لاسٹ ویک آپ کو رنگ کیا تھا، جو سونے کی پرابلم تھی خواب کی، اور جی آپ نمبر میں نے دیا تھا اسٹوڈیو میں اچھا، وہ چھوڑا تھا نمبر انہوں نے مجھے دیا ہے کہیں تو، لیکن مجھے فون کرنے کا وقت نہیں ملا، جو کالیں آئی ہوئی تھی ان کو جب ریسیو اس وقت اگر آپ بعد میں بھی حضور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، ایک آدمی تکلیف میں ہے، میں نے امید سے آپ کو رنگ کیا تھا، آج میں نے پھر آپ کو دیکھا ہے تو میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، تو اچھا بڑی ٹھیک ہے، مہربانی ہوگی۔ میں وہ آپ کا نمبر انہوں نے دیا تھا تو مجھے فون کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا شاید، تو میں ابھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ وہ میرا نمبر آپ کو دے دیں، تاکہ آپ جب کریں گے تو میرے لیے اٹھانا آسان ہوگا، تو مجھ سے کبھی ہوتا نہیں ہے، وہ نمبر دیتے ہیں اسی وقت نکلتے ہی پھر دوبارہ فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر تک میں فون میں مشغول رہتا ہوں، اتنے میں جو نمبر دیا ہوا ہوتا ہے اس کو اس میں فون کرنے کا موقع ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور اتنے فون آتے ہیں اور اتنے نمبرز لوگ دیتے ہیں، پھر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت سوں کو شاید تکلیف بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے، اور آپ سب سے بھی گزارش یہ ہے کہ ذرائع کرم معاف فرما دیجئے، کیونکہ مصروفیات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مجبور بن جاتا ہے، تو میرا نمبر ان کو دے دیجیے گا انشاءاللہ۔ میں ابھی جواب کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ، امید یہی ہے کہ وہ آپ جواب بھی سن رہے ہوں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بلکہ دلائل میں بھی تعارض نظر آتا ہے، ایک دلیل کا تقاضا کچھ ہوتا ہے، ایک دلیل کا تقاضا کچھ ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے، 22 جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب ہے اعلاء السنن۔ تو اعلاء السنن میں اس بحث کا تذکرہ، اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور بظاہر جو متعارض احادیث ہیں ان کا بیان کیا کہ بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو سنت راتبہ ہے، یعنی ایسی سنتیں جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، ان سنتوں اور فرض کے درمیان میں فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بعض احادیث کا خود تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سنتوں میں اور فرض اور سنت کے درمیان میں زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک اور کالر سے بات کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 2 سوال تھے۔ جی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جمعے کی جو نماز باجماعت یا باقی باجماعت نمازیں ہم کس کے کہنے پہ دوبارہ شروع کریں گے؟ کتنے
آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ جمعے کی نماز باجماعت کے بارے جمعے کی نمازیں جو باجماعت یا باقی نمازیں باجماعت جو شروع ہوں گی، جی، تو ہم اس میں کس کا حکم مانیں گے کہ یہ کب شروع کرنی ہے؟ یعنی موجودہ وبائی حالات میں جو جی جی مسجدیں جی بند جی کی جی گئی جی ہیں، جی جی تو جی جی موجودہ وبائی حالات میں تو اب جو ہے دیکھیے اس سلسلے میں خود اہل مسجد، ائمہ مساجد اور علماء کرام حکومت کے فیصلوں کے مطابق جو ہے کوئی اعلان ضرور کریں گے۔ ابھی تک جو ہے حکومت کی طرف سے باقاعدہ یعنی پرانی جو حالت ہے اس کے لیول پر اس کے مطابق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلے میں میرے خیال میں ابھی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوگا، ایک ساتھ اور ایک جیسا فیصلہ ہی ہوگا، کیونکہ ابھی تک حکومت کو اس بات کا ابھی پورا اطمینان بھی نہیں ہوا اور حالات بھی اس بات کی پوری طرح اجازت نہیں دے رہے کہ ابھی بھی سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ تو جمع ہونا جب شروع ہو جاتے ہیں اور جماعت جب شروع ہوتی ہے تو فاصلہ برقرار رکھنا ان چھوٹی چھوٹی جی مساجد میں، خاص طور سے برطانیہ میں تو لندن وغیرہ میں بعض نارتھ کے شہروں میں بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، لندن میں تو کمروں میں مسجدیں ہوتی ہیں خاص طور سے چھوٹی جی چھوٹی۔ جی جی تو ان میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف 5-10 افراد کھڑے ہوں تو بات جو ہے وہ فاصلہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں شاید ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں باہر بڑا صحن بھی ہوتا ہے، مسجدیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو وہ کافی لوگ پھر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی سمٹم جن کو ہے وہ بالکل نہ آئے، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ خود علماء کرام نے بھی کوئی ایسا اعلان نہیں کیا نہیں آپ جماعت باقاعدہ آپ شروع کر دیں۔ ہاں، فاصلے عام حالات میں یعنی افراد کے درمیان فاصلے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن عذر کی وجہ سے موجودہ حالات میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو ان ملکوں میں صرف چند افراد ایسے ہوں گے، یعنی چند افراد ہی مسجدوں میں آ سکیں گے، دوسرے زیادہ لوگ جب آتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ماشاءاللہ بھر جاتی ہیں اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ویسے اجازت دی گئی ہے اور باقاعدہ جماعت کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو حکومت کی طرف سے جب تک اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کی مخالفت کرنا تو جائز درست نہیں ہوگا۔ شرعاً بھی ہمارے لیے پابندی ہے کہ ٹھیک ہے۔ حکومت اگر اور عوام کے فائدے کے لیے کچھ کریں تو وہ اس کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے۔ تو میرا امید دوسرا ہے سوال یہ جی ہے جی جی کہ کیا مسلمان اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی سے شادی کر سکتے ہیں یا نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، شکریہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، وقفے کی طرف جائیں گے۔ میں تو لاسٹ سن کر ڈر رہا ہوں میں۔ اچھا انشاءاللہ ابھی خیر یہ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقفے کی طرف جانا ہے۔ وقفے کے بعد میں جب آؤں گا تو فرض نمازوں کے بعد وظائف اور سنتوں کے بارے میں کچھ تفصیلات میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سنتوں اور فرض کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لمبا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ نمازوں کے بعد بہت ساری دعائیں اور اذکار پڑھنے کی روایتیں بھی وارد ہوئی ہیں، تو تطبیق کیسے دی جائیں۔ تو ایک وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔